السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں۔ یہ کس بیس پہ ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے، تو کچھ تھوڑا سا ہی پڑھ کے ویسے پتہ چل جائے گا، لیکن ناول کافی اچھا ہے، کافی میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ناول پسند آئے گا۔ تو چلے ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس وقت اپنی زندگی کے بدترین لمحات میں منجمد تھا، اور اس کی ذمہ دار اس کی عزیز از جان ماں تھی۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور آج سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ اپنے کیے گئے عہد پر شدید پچھتا رہا تھا۔ سائن کرو خیام بیٹا۔ تہمینہ درانی نے اپنے اکلوتے لاڈلے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو گہری سوچ میں تھا۔ سب منتظر تھے کہ دلہا سائن کرے تو نکاح مکمل ہو۔ اس کے نانا بستر مرگ پر اس کی رضامندی کے منتظر تھے، جو انہیں موت کے دوام میں دے سکتا تھا۔ ان کی اکلوتی پوتی ان کے کل اثاثے کو اپنا کر، خیام درانی ولد اسفند درانی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی۔ اس نے جلدی سے سائن کیے۔ تہمینہ نے بفور جذبات سے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو میرے چاند، نانا کے پاس چلو۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آئے۔ مبارک ہو آغا جان۔ تہمینہ نے مرتے ہوئے باپ کو روتے ہوئے گلے لگا لیا تھا۔ نورے آغا دوسرے کمرے میں اپنی سہیلی اور خالہ کے جرمن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ خالہ یہ چپ رہا ہے، نورے نے منہ بسوڑا تھا۔ وہ 12 سالہ بچی اپنے رزق ورک لباس سے الجھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا، مگر جو باہر اس کا 28 سالہ پھپھو زاد تھا وہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ بچی کو پالتے پالتے زندگی گزرنی تھی اب اس کی، وہ دل ہی دل میں کڑک رہا تھا۔ 2 دن سے وہ لوگ مانسیرا میں موجود تھے، آج رات انہیں نکلنا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر کراچی کی فلائٹ لینی تھی۔ فبیہہ لکھانی کے ساتھ مالدیوز کے لیے نکلنا تھا۔ کاموں کا ایک انبار تھا، نپٹانا تھا، اور ماجی بھی مزے سے باپ اور بھتیجے میں لگی ہوئی تھی۔ اس سے نکاح کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی اس کے نزدیک، وہ صرف ماں کی خاطر خانہ پری کرنے آیا تھا۔ اس کی منزل فبیہہ لکھانی تھی، اس کی دوست، اس کی کولیگ، اس کی گرل فرینڈ۔ چلیں؟ وہ بے صبری سے اٹھا تھا۔ ہاں بس نورے کا سامان رکھنے دو تھوڑا۔ بٹ وہ اچھلا تھا۔ یہ ساتھ جائے گی؟ اس نے لون میں بچیوں کے ساتھ کھیلتی تازہ تازہ بیوی کو دیکھا تھا۔ ہاں، اب یہاں کیوں رہے گی؟ اس کے شوہر کا ہی گھر اب اس کا ہوگا، شوہر سے تو پوچھیں۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ دیکھو خیام، سب کچھ طے ہے تو پھر اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمینہ بیگم نے بیٹے کو سیدھا کیا تھا۔ لک موم، ہم وہاں کیا کہیں گے؟ سب سے کیا تعارف کروائیں گے اس کا؟ ابھی تو تمہاری کزن کے طور پر متعارف کروائیں گے، پھر اس کے 16 سال کے ہونے پر باقاعدہ میں ولیمہ کروں گی تم دونوں کا۔ وہ سب پلان کر چکی تھی۔ چلو 4 سال تو سکون سے گزریں گے۔ اس شکر ادا کرنے لگا تھا۔ خیام، تم نے وعدہ کیا تھا اس کا خیال رکھو گے، اپنائیے دھوکے سے۔ جی جی یاد ہے، بس آپ چلیں۔ وہ ٹال گیا تھا۔ میں نے ملازمین کو ساری ہدایات دے دی ہیں، آپ فکر نہ کریں آپا۔ ابا جی کا خیال اچھے سے رکھیے گا۔ ابا جی کا خیال اچھے سے رکھیں گے ہم۔ فردوس، نورے کی خالہ اس کے شوہر نے بھرپور تسلی دی تھی، اب وہاں جاتے ہی نورے کا ایڈمیشن کروا دیجیے گا، اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ جی جی بے فکر رہیں، میری بیٹی ہے اب وہ۔ تہمینہ نے محبت سے بھتیجے کو دیکھا، جو اب شادی کے کپڑوں سے سادہ سے لون کے سوٹ میں تھی۔ ان کی برسوں کی خواہش آج پوری ہو گئی تھی، ان کے بھائی کی اکلوتی نشانی آج وہ ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ اب وہ باہر سے آزاد تھی۔ خیام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اچھا جی، یہ ایج ڈفرنس ناول ہے، کچھ تھوڑی سی لائنیں پڑھ کے ہی پتہ چل گیا۔ تو چلے ہم دوبارہ کہانی کی طرف آتے ہیں۔ راستے بھر اس کی اور ماما کی باتیں سن کر وہ ہنستا رہا۔ وہ بہت زیادہ باتونی تھی، اور اس کے کئی سوالات کی کرنے کی عادت تھی۔ وہ نورے کو کافی اچھے سے جانتا تھا۔ وہ بچپن سے ماموں مامی کے گھر ان کے گھر رکنے آیا کرتی تھی، مگر اب مستقل طور پر اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی آمد خیام کو کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس بچی کے لیے بھی اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، شاید بڑے ہو جانے پر وہ خود ہی انکار کر دے۔ وہ مطمئن تھا کہ بھتیجے کے انکار پر مام اپنے فیصلے پر پیچھے ہٹ جائیں گی، اور پھر سب کچھ ٹریک پر آ جائے گا۔ اس نے خیالات جھٹکے اور گاڑی ہی اسٹارٹ کر دی تھی۔ دادا جی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے بی جان؟ نورے نے پھپھو سے پوچھا۔ آدھے راستے میں ہی دادا جان کی یاد ستانے لگی تھی۔ خیام کا سارا فوکس سامنے راستے پر تھا، اسے صورتحال معلوم تھی، سو چپ رہا۔ بیٹا وہ سفر نہیں کر سکتے، ہم جلد ان کے پاس جائیں گے۔ تہمینہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، وہ جانتی تھی اب وہ ان کے جنازے میں ہی جا سکیں گے۔ یہ سب ان کے باپ کی ہی خواہش تھی کہ اب نورے خیام کی بیوی بن کر کراچی میں رہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور وہ اپنے آبائی علاقے میں ہی آخری دن گزار کر یہیں دفن ہو جائیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا تھا۔ خیام کے بزنس، گھر کے کام، ان کا بوتیک، لاکھوں کام تھے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ آخری دن بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر واپس آنا پڑا، مگر اب باپ اور بھائی کی نشانی ان کے پاس تھی، ان کی نیلی آنکھوں والی گڑیا۔ اس سب میں وہ اپنے بیٹے کی گہری براؤن آنکھیں بھول گئی تھی، جو بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں فبیہہ کو سچ ہی بتاؤں گا، یہ ڈن ہے۔ خیام نے گاڑی ایئرپورٹ کے راستے پر ڈالتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ باپ کے سائے سے کچھ سالوں پہلے ہی محروم ہوا تھا۔ اسپند کے بعد خیام نے بزنس کی باغ ڈور اچھے سے سنبھال لی تھی۔ خاندانی زمینوں اور دیگر جائیداد کے معاملات تہمینہ دیکھتی تھی۔ وہ ایک ایکٹیو خاتون تھی۔ بیٹے کو محبت سے پروان چڑھایا، انہوں نے گھر اور کام کو برابر رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ
دلردہ اور قدردان تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا مگر شوخ طبیعت لڑکا تھا۔ اس کی ساری گیدرنگ اسی کے مزاج کی تھی۔ فبیہا اور وہ کالج کے دنوں سے ہی ساتھ تھے، بعد میں یہ دوستی گہری قربت میں بدل گئی۔ دونوں اکثر ٹرپ پر ساتھ جاتے۔ فبیہا ایک آزاد خیال فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے والدین کو اس سے پسندیدہ علم تھا۔ مگر یہ زندگی بھی عجیب ہوتی ہے، اس کا ہر اگلا موڑ اندھا ہوتا ہے۔ اور قیام کی زندگی کا نیا موڑ کار کی بیک سیٹ پر سر رکھے سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے کا لڑکپن اور واضح ہو رہا تھا۔ وہ لوگ 4-5 گھنٹے کے مستقل سفر کے بعد اب کراچی میں اپنی رہائش گاہ پہنچ چکے تھے۔ سارا قیام کے برابر والے روم میں شفٹ کر دو۔ تمینہ نے نورے کے سامان سے متعلق نوکر کو ہدایت جاری رکھی تھی۔ میرے برابر والے میں کیوں؟ وہ زچ ہوا تھا، تکن سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ نورے صوفے پر بھی دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کبھی بچپن میں آئی تھی اس گھر میں اور ہمیشہ کے لیے اب یہاں آ گئی تھی۔ بی جانی بھوک لگی ہے، نورے نے دہائی دی تھی۔ میں صدقے جاؤں، میری بچی کے لیے کچھ لاؤ جلدی سے۔ شرف الدین، انہوں نے نوکر کو آواز لگائی تھی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، قیام تنگ کر بولا تھا۔ اسے پھوپھو بھتیجے کا پیار ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اب بس بچی کے ہی لاڈ اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ تو بڑے ہیں نا، خود کھا لے جا کر۔ یہ نورے تھی۔ وہ ایک دم اس کی طرف مڑا تھا۔ اس کی زبان کتنی چلتی ہے۔ قیام حیرت میں تھا۔ ہاں ہاں تیار ہو جا بچو تم۔ تمینہ نے بیٹے کو چھیڑا تھا۔ اف بھائی، ابھی اس بات کو 4 سال تک جانے دے۔ وہ محتاط ہوا تھا۔ لوگوں کے لیے 4 سال ہو کے برابر ہیں۔ تم ہر پل ہر لمحہ یاد رکھو گے، تمہاری جائز قانونی شرعی بیوی ہے اور تم اس کے محافظ ذمہ دار ہو۔ تمینہ نے اسے ریئلٹی چیک دیا تھا۔ جی اچھا۔ اس نے بات ختم کرنی مناسب سمجھی تھی۔ شرف الدین سینڈوچ اور فرائز سے بھری ٹرے لے کر حاضر ہوا تھا۔ تھینک یو۔ قیام نے بیچ میں سے ٹرے اچک لی۔ یہ میرے لیے ہے۔ نورے بے چین ہوئی تھی۔ تم تو آ جاؤ، یہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ قیام کے کھلے دل سے اسے برابر والی جگہ پر بلایا تھا۔ تمینہ مسکرا دی تھی۔ نورے خوشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کے سینڈوچ کھانے لگی تھی۔ قیام کو اس 12 سالہ بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اسے کزن کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ ہائی بیبی، فبیہا فائنلی اسے آفس میں دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ ہائی ڈارلنگ۔ قیام نے اس کے نرم لبوں کا بے قراری سے بوسہ لیا تھا۔ پورے ہفتے کی دوری کیسے صحیح ہے جانتے ہو؟ فبیہا نے اس کے گرد بازو حمائل کیے تھے۔ تو آج اس کی دوریوں کا حساب چکتا کر لو جان۔ ہو از اسٹاپنگ یو؟ قیام نے اس کی کمر میں بازو ڈال کے سیکرٹری کو طلب کیا تھا۔ کم ان۔ وہ دونوں یوں ہی کھڑے تھے جب سیکرٹری اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کی نزدیکیوں سے سب واقف تھے۔ آج کا شیڈول دیکھ کر تم لوگ سنبھال لو۔ آئی ہیو ٹو گو۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا تھا۔ فلیٹ چلیں یا شور؟ فبیہا خوشی سے جھوم اٹھی تھی مگر قیام کا دل ڈر رہا تھا۔ سچ کے بعد نہ جانے فبیہا کا کیا ریئیکشن ہوگا، وہ سہ پائے گی؟ دیکھو نورے، اب تم نے اچھا پڑھنا ہے اور پڑھائی میں جو ہیلپ چاہیے ہو قیام سے لے لینا۔ اوکے بی جانی۔ مگر وہ ماریں گے تو نہیں نا اگر میں غلطیاں کروں گی تو؟ ارے نہیں، وہ پیار سے پڑھائے گا تمہیں اور تم اس کے ساتھ باتیں کیا کرو، گھما پھرا کرو۔ اچھا پھر تو مجھے پارک جانا ہے ابھی۔ نورے خوشی سے اچھلی تھی۔ ابھی تو وہ آفس میں ہے۔ تمینہ ہنستی تھی۔ مجھے نہیں پتا، ان کو بلائیں آفس سے ابھی۔ نہ بابا نہ، میں نہیں، تم خود کال کر لو۔ اوکے، وہ چہک کر بولی تھی۔ اسے گھومنا پھرنا بہت پسند تھا اور قیام کے ساتھ مزہ بھی آتا تھا۔ وہ ٹیلی فون کی طرف بھاگی تھی۔ اب نانا جی کیسے ہیں؟ فبیہا نے جوس کا سپ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت قیام کے ذاتی فلیٹ میں موجود تھے۔ یار بس یار، چلاؤ سمجھو، ماما اور میں تو ذہنی طور پر تیار ہیں مگر نورے نا۔ کون نورے؟ فبیہا ایک دم چونکی تھی۔ میری کزن۔ قیام نے جلدی سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ اور ہاں، تمہاری ماموں ذات کیسی ہے وہ؟ اب تو اس کو اسکول جاتی ہوگی۔ یا ایکچولی کچھ بتانا تھا۔ قیام کو سنبھل کے بیٹھا تھا۔ ہاں بولو۔ فبیہا اپنی شرٹ ٹھیک کر رہی تھی، اسی وقت قیام کا فون بجنے لگا تھا۔ گھر کا نمبر۔ اس نے جلدی سے کال پک کی تھی۔ ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ کون ہے؟ وہ رک کر پوچھنے لگا تھا۔ میں نورے ہوں۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے نمبر کہاں سے ملا اور اگر مل گیا تو وہ اسے کال کیوں کر رہی ہے، مگر فبیہا کا اس کی جانب چہرہ تھا۔ اس نے خود کو نارمل رکھا تھا۔ ہاں بیٹا، میں آفس میں ہوں، آپ رکو۔ اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ ابھی گھر ہاں، مجھے پارک لے کر چلے نا۔ وہ فون پر چلا رہی تھی۔ قیام نے موبائل کان سے فاصلے پر کیا تھا۔ اچھا میری ماں؟ جملے کا آدھا حصہ وہ ضبط کر گیا تھا۔ شی از ایٹ یور پلیس؟ فبیہا نے پوچھا تھا۔ او ہاں، میں یہی تو بتانا تھا کہ وہ اب ہمارے ساتھ رہے گی، یہیں پڑھے گی۔ مجھے گھر جانا ہے، میں تمہیں آفس ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یا شور ہنی؟ فبیہا نے اسے کے گال چھوئے تھے۔ پلیز تم آفس دیکھ لینا، صرف تم سے ملنا تھا سو آ گیا۔ یا اٹس اوکے، ٹیک ریسٹ، لو یو ٹو۔ قیام نے اس کے کندھے کو چھوا تھا۔ اس اچانک کال پہ سے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ گھر آتے ہی ٹیرس پر موجود نورے کے پاس آئے جو چہرے پر تمینہ کے ساتھ بیٹھی مینگو شیک پی رہی تھی۔ اسے پارک لے کر جا، کچھ شاپنگ بھی کروا دینا اور کھانا کھلاتے لانا۔ تمینہ نے سارا پروگرام سنایا تھا۔ میں بیبی سٹنگ نہیں کرتا ماما۔ وہ جنجلایا ہوا تھا۔ نورے معصومیت سے اسے تکتے ہوئے انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی نظریں خفگی سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں انتہائی اہم میٹنگ میں تھا اور اس کی کال اسے میں یہ کہا تھا کال کا، اور تم کس کام میں بزی تھے؟ ولید سے خبر مل چکی ہے مجھے۔ تمینہ نے سر نگاہیں اس پر گاڑی تھی۔ تم سے پہلے ولید تمہارے باپ کا سیکرٹری تھا اور آپ بابا کی بھی جاسوسی کرواتی تھی۔ اس بار وہ آنکھ دبا کر ہنسا ہوا ماں کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ نورے بھی مسکرا رہی تھی۔ تم کیا دان نکال رہی ہو؟ تمہیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ وہ نورے کو دیکھ کر ہنس دیا تھا۔
میں رافعہ کی عیادت کے لیے جا رہی ہوں، تم اس کا خیال رکھنا۔ تاعمر خیام نے مصنوعی تابعداری سے سینے پر ہاتھ دھرا تھا۔ گڈ فار یو، تمینہ نے اسے وارن کیا تھا۔ جا نورے، کپڑے بدل لو آپ۔ خیام نے نرمی سے اسے کہا تھا۔ اوکے، وہ خوشی سے کمرے میں بھاگی تھی۔ یہ مجھے اب بھائی نہیں کہتی۔ خیام کو اچانک خیال آیا تھا، اسے میں نے منع کیا تھا۔ شوہر بن گیا تو آپ کی بھتیجی سہ نہیں پائے گی، وہ گہری مسکراہٹ سے بولا تھا۔ تمینہ چپ رہی، ان کی نظریں اس پر مگر سوچ کہیں اور تھی۔ وہ اسے مول لے آیا تھا، نیلی قمیض کے ساتھ سفید گھیرے دار شلوار پہنے، گلابی دوپٹہ ٹکائے، وہ بھلا کہ معصوم لگ رہی تھی۔ یوں بھی اس کا حسن و خیز تھا۔ خیام نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ اس کا محافظ تھا۔ آس پاس کے لوگ انہیں بہن بھائی سمجھ رہے تھے، اسے فکر نہیں تھی۔ واؤ، اتنی پیاری فراک! نورے کی آنکھیں آؤٹ لیٹ کے فریش پیس پر ٹھہر گئی تھی۔ خیام نے اس کا شوق دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اچھی خاصی شاپنگ وہ کر چکی تھی، کپڑے، شوز، ہیئر بینڈز، چوڑیاں۔ بس کر دو، اب چلتے ہیں پارک۔ ہاں یاہو، اس نے خیام کا بازو زور سے پکڑا تھا۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے رگوں پہ میں دوڑ گئی تھی۔ اس نے آرام سے نورے کا بازو خود سے الگ کیا تھا۔ کیا کھاؤ گی؟ خیام نے اس سے پوچھا تھا۔ بریانی، وہ ندیدوں کی طرح بولی تھی۔ ارے یار، برگر کھا لو، میک ڈونلڈ چلتے ہیں۔ نو، مجھے بریانی کھانی ہے۔ اف اچھا۔ خیام نے سر پیٹا تھا، وہ اسے ایک لوکل ہوٹل لے آیا تھا کیونکہ جیسی بریانی وہ چاہ رہی تھی وہ انہی جگہوں پر مل سکتی تھی۔ بریانی واقعی لذیذ تھی، وہ دونوں نے بھرپور پیٹ بھر کر کھائی تھی۔ اب آئس کریم ہے، نورے مزید پھیلی تھی۔ بہت کھاتی ہو ماشاء اللہ بولیں، وہ بڑوں کے انداز میں بولی تھی۔ ہاں ماشاء اللہ۔ خیام اس کے انداز پر کھل کر ہنسا تھا۔ وہ آئس کریم شاپ سے باہر آ رہے تھے جب کسی نے اس کا نام پکارا تھا۔ خیام، او ہائے پلوشا! وہ پلٹ کر مسکراتے ہوئے حسینہ سے ملا۔ ہاتھ نور سے نورے کے ہاتھ میں تھا جو حیرانگی سے لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ شی از مائی کزن۔ خیام نے جلدی سے نورے کا تعارف کروایا تھا۔ ہیلو آنٹی۔ نورے نے دانت نکالے تھے۔ وٹ؟ پلوشا خیام کو گور رہی تھی۔ شی از سو انوسینٹ۔ خیام نے ہنسی روکی تھی۔ پلوشا فبیہا کی فرسٹ کزن تھی، یہ خبر فبیہا تک پہنچانی تھی۔ خیام نے خود کو نارمل رکھا۔ ایکچولی یہ گھومنے آئی ہے کراچی۔ ہیں بی جانی تو بول رہی تھی ہمیشہ کے لیے آئی ہوں۔ نورے نے معصومی سے خیام کو دیکھا تھا جو گڑبڑ آ گیا تھا۔ ہاں پڑے گی یہاں پر، خیام نے جلدی سے کہا تھا۔ پلوشا نے گہری نظر سے نورے کو دیکھا تھا۔ نیلی جگر جگر کرتی معصوم کم عمر سی خیام کا ہاتھ تھامے اسے کچھ عجیب لگا مگر وہ چپ رہی تھی۔ اوکے سی یو، وہ ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ شی از ناٹ یور آنٹی، اوکے؟ خیام نے اسے سمجھایا تھا۔ مگر وہ بڑی ہیں، بڑا تو میں بھی ہوں، مجھے بھی انکل کہو۔ پھر خیام نے اسے گھورا تھا۔ ہاں ہاں، نورے نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ بی جانی نے منع کیا ہے آپ کو انکل بھائی نہیں بولنا۔ اچھا اچھا، وہ مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ اس فتنہ کو جب پتہ چلے گا میں اس کا کون ہوں تب کیا ہوگا؟ مستقبل کا سوچ کر من ہی من مسکرایا تھا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر نورے بھی مسکرانے لگی۔ اف بی جانی، اتنا مزہ آیا ان کے ساتھ۔ نورے گھر واپس آ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ خیام کے لیے ان کا لفظ استعمال کرنے سے اس نے بچپنے میں کیا تھا، مگر تمینہ گہری مسکراہٹ سے خیام کو دیکھنے لگی جو خود بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا تھا۔ اتنا خرچہ کروا دیا ہے اس نے میرا، خیام نے مصنوعی غصہ کیا تھا۔ کوئی کنجوس مکھی چوس، بس بریانی اور آئس کریم کھلائی ہے، وہ بھی ایک تھی۔ پھر فوراً مقابلے پر اتر آئی تھی۔ اور جو درجن بھر کے کپڑے لیے، اس کا کیا؟ خیام نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اف اف بھائی بس کرو تم دونوں، میرے سر میں درد سا ہو گیا ہے، کچھ چائے پلوا دو بیٹا، تمینہ نے خیام سے کہا تھا۔ بی جانی، میں آپ کا سر دبا دوں؟ میں دادا جان کا بھی سر دباتی تھی، جب سر کھاؤ گی تو دباؤں گی بھی۔ خیام نے جملہ مکمل کیا تھا۔ ہوں جی نہیں، نورے نے منہ بنایا تھا تو وہ ہنس دیا تھا۔ بندری، وہ بڑبڑایا تھا، جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نورے نے بھی سن لیا تھا۔ خیام نے کہکا لگایا تھا۔ اسے نورے کی کمپنی میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کا ایڈمیشن کرواؤں گی کل جا کے، تمینہ نے ملازمین سے چائے لے کر کہا تھا۔ گڈ۔ خیام نے موبائل چیک کیا جو کافی دیر سے بج رہا تھا۔ بی جانی، مجھے بھی موبائل چاہیے، نورے نے فٹ سے فرمائش کی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ خیام تھا جس نے ماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سے ٹوک دیا تھا۔ بی جانی وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ 16 سال کی ہوگی تب خود لا کر دوں گا، اب اسے پڑھائی کرو، سمجھی؟ ہاں بیٹا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، گیمز کے لیے کمپیوٹر استعمال کر لو، مگر بچے موبائل نہیں لیتے میری جان۔ اوکے، اس نے مایوسی سے گردن جھکا لی تھی۔ گڈ گرل، خیام نے بھی تعریف کی تھی۔ پلوشا بتا رہی تھی کہ تم کزن کے ساتھ ملے تھے، اس سے فبیہا کی کال آئی تھی۔ ہاں، آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر گیا تھا۔ اسے کیوں؟ وائی ناٹ آنٹی، اور سرونٹ موم دوست کے گھر تھی اور سرونٹ کے ساتھ نہیں بھیجنا، اسے ہماری ذمہ داری ہے، اور میری کزن ہے، شی از دا شارٹ فبیہا۔ خیام، نورے پیچھے سے چلاتے ہوئی آئی تھی۔ بٹ فبیہا کو دھچکا لگا تھا۔ یہ تمہارا نام کیوں لے رہی ہے؟ بھائی کیوں نہیں بولتی؟ فبیہا کے سوال پر سوال کر رہی تھی اور نورے پیچھے سے اچک اچک اس کی شرٹ پکڑ رہی تھی۔ وہ اس وقت سینڈوچ بنا ہوا تھا۔ چلے نا گیم کھیلے میرے ساتھ؟ نورے اس کے ٹانگوں کو پکڑے بول رہی تھی، اسے گدگدی سی ہو رہی تھی۔ ایک منٹ فبیہا، آئی ول کال یو لیٹر۔ نو وے، ٹاک ٹو می رائٹ ناؤ۔ فبیہا غصے سے بولی تھی۔ نورے آپ چلو، میں آ رہا ہوں، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ پکا؟ نورے نے انگلی اٹھائی تھی۔ ہاں ہاں پکا میری جان، اور پھر آدھا جملہ ضبط کر گیا تھا۔ نورے ٹل گئی تھی تو اس نے شکر ادا کیا۔ ہاں بولو فبیہا، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ بھی تب کی تھی کہ ایک بچی کے جیسے اگنور کر رہا تھا وہ۔ یار بہت فرینڈلی ہے، گودوں میں کھیلی ہے میری، ریلیکس کرو تم۔ اچھا اچھا، بس مجھے عجیب لگا تو پوچھا۔ وہ فوراً نارمل ہوئی تھی۔
آئی لو یو، فبیہا نے نشریلی آواز میں کہا تھا۔ قیام نورے پھر آدم کی تھی۔ اوکے بائے۔ اس نے جلدی سے فون رکھا۔ فبیہا نے غصے سے فون بیڈ پر پڑکا تھا۔ یاہو میں جیت گئی، نورے اسے لوڈو میں ہرا کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ میں جان کر ہارا ہوں، قیام نے آئی برو اچکائی تھی۔ او رو تو نہیں، نورے نے کمر پر ہاتھ اٹکا کر اس کا مذاق اڑایا تھا۔ بیٹا ابھی تم بچی ہو، قیام نے بھی اس کا مذاق اڑایا تھا۔ بچی سے ہار گئے ہو، آئے ہائے لوزر۔ نورے کہاں ہار ماننے والی تھی، قیام ہنس دیا تھا۔ ہاں بھئی میں لوزر، آپ ونر، بس خوش۔ اس نے ہتھیار ڈالے تھے، ایسے کیسے خوش، شرط پوری کرے۔ وہ بگڑی تھی، ہاں ہاں لے جاؤں گا سمندر پر، مگر ابھی کان مت کھاؤ، جب ٹائم ملے گا لے جاؤں گا۔ قیام نے ہاتھ جاڑے تھے۔ 2 دن کے اندر لے کے جائیں، بعد میں میرا اسکول شروع ہو جائے گا۔ اچھا ہے تم بھی بزی رہو گی، فارغ رہتی ہو، شیطان کی خالہ۔ قیام نے پھر اسے چھیڑا تھا، وہ جانتا تھا نورے چڑھ کر مزے سے جواب دیتی ہے، میں اور آپ کی خالہ۔ نو وے، نورے نے اس کی ہی ٹانگ کھینچی تھی۔ بہت تیز ہو تم، قیام نے اسے گھورا۔ وہ منہ چڑھا کر بھاگی تو وہ بھی اپنے روم کی طرف چل دیا تھا، مگر اس کا روم بتا رہا تھا کہ اسے کتنا مزہ آیا نورے کے ساتھ کھیل کے۔ اسے نورے کا وجود اس گھر میں اچھا لگنے لگا تھا۔ تمینہ درانی بہت محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ وہ نورے کو پہلے قیام سے اٹیچ کروانا چاہتی تھی تاکہ جب وہ کچھ سمجھدار ہو تو اسے رشتے کی نزاکت بتائے جو اس کے اور قیام کے بیچ تھا، اور قیام کے دل میں بھی نورے کی جگہ بنانا چاہ رہی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ اس میں کامیاب بھی ہوں گی، کیونکہ نورے ہے ہی ایسی کہ دل میں گھر کر لے۔ انہیں نورے جیسی سادہ اور معصوم لڑکی ہی اپنی بہو کے طور پر چاہیے تھی۔ فبیہا کی بے باکی اور آزادیاں انہیں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ نورے کو ایک دم ساری حقیقت بتا کر اس کا بچپنا اور معصومیت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، ایز اے کزن ہی رکھنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اگلے مہینے اس کی 13ویں سالگرہ آ رہی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اور کس طرح مزید قیام کو نورے کے قریب لے کر جانا ہے۔ صبح آفس خاصا لیٹ پہنچا۔ فبیہا منہ بنائے اس کے انتظار کر رہی تھی۔ سوری یار، لیٹ سویا تھا رات کافی، اس نے جمائی لی تھی۔ تم تو ابھی تک مدہوش ہو، فبیہا نے اس پر طنز کیا تھا۔ ارے وہ نورے کے ساتھ گیم چل رہے تھے نا، کچھ زیادہ ہی دوستانہ ہو گیا ہے اس بچی سے۔ فبیہا کا لہجہ اسے چبھا سا لگا تھا۔ کزن ہے میری، گھر کا فرد ہے، اب چلو اچھا ہے تمہاری بہن ہونے کی خواہش پوری ہوگی۔ فبیہا نے اس کا موڈ دیکھ کر بات بدلی۔ قیام نے سر جھکا لیا تھا، وہ بہن والی بات پر فبیہا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ مجھے اسے بتانا ہی ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ میں کچھ پوچھ سکتی ہوں کہاں غائب رہتے ہو آج کل؟ وہ شدید اپسیٹ تھی۔ کال پر نہیں ملتے، باہر نہیں ملتے، کیا ہوا ہے آخر؟ میرا نکاح ہو گیا ہے فبیہا، قیام نے اس کو شانوں سے تھام کر بتایا تھا۔ بٹ آئی کانٹ بلیو اٹ، تم چیٹ! فبیہا نے اس کا کالر پکڑ لیا تھا۔ خنوالو سود کو فبیہا۔ قیام کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ کس نے چھینا ہے تمہیں مجھ سے؟ وہ چلا رہی تھی نورے، قیام نے دھیرے سے کہا تھا۔ بٹ فبیہا اچھلی پڑی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می، وہ بچی! فبیہا شاکڈ ہوئی تھی۔ ہاں یہ سب ماما اور نانا کی خواہش پر ہوا ہے۔ اور تمہاری خواہش؟ اس نے طنزیہ پوچھا تھا۔ فار گاڈ سیک فبیہا، اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں، کبھی میرے منہ سے نورے کا نام سنا ہے تم نے؟ میرے لیے بھی یہ سب آسان نہیں تھا، مگر کرنا پڑا ماما کی وجہ سے۔ میری ماما بھی چاہتی ہیں میں ان کے بانجے شارک سے شادی کر لوں، تو کیا میں کر لوں گی پھر؟ فبیہا نے تیر چلایا تھا۔ پلیز یار ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں کوشش کر رہا ہوں سب کچھ ٹھیک کرنے کی۔ وہ بے بسی سے چیئر پر گرا تھا۔ گڈ، جلدی سے سب کچھ ٹھیک کرو، بیکاز آئی کانٹ لو ود آؤٹ یو قیام، لیو ود آؤٹ یو قیام۔ اور فبیہا رو پڑی تھی اور قیام کا دل اور شرمندہ ہوا۔ وہ عجیب سی مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا جس کا حل صرف وقت اور حالات کے پاس ہی تھا۔ فبیہا، قیام نے اسے شانوں سے پکڑ کر مقابل کھڑا کیا تھا۔ میں تم سے شادی کروں گا، چاہے دوسری شادی ہی کیوں نہ کرنا پڑے، مگر تمہیں بیچ راستے نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرا اعتبار کرو اور مجھ پر سب چھوڑ دو۔ فبیہا نے گیلی آنکھوں سے مسکرا کے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ قیام نے اسے گلے لگایا، مگر تصور میں چم سے نورے کا چہرہ سامنے لہرایا تو وہ اس سے الگ ہو گیا تھا۔ وٹ ہیپن؟ وہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اب ہم اس طرح نہیں ملیں گے فبیہا، جب تک نکاح نہ کر لوں میں تم سے۔ قیام نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بٹ کیوں؟ مجھے اچھا لگتا ہے فزیکل ہونا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں بس میں نے کہہ دیا۔ قیام کا لہجہ قطعی تھا، اسے نورے کی پاکیزگی کا احساس ہوا۔ وہ اس کی امانت تھا، اس پر ابھی صرف نورے کا حق تھا۔ جب وہ ماما نورے کو منا لے گا تب ہی فبیہا پر حق استعمال کرے گا، یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ آفس سے تھکا آیا مگر لون میں موجود نورے کو دیکھ کر ایک دم سے ساری تھکان اتر گئی تھی۔ سوئی نہیں ابھی تک پارٹنر؟ قیام نے اس کے طرف ہاتھ کیا جس پر نورے نے فوراً تالی ماری تھی۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اوف! قیام نے نچلا ہونٹ کاٹا تھا۔ کیوں ایسی باتیں کر کے خود کو مشکل میں ڈالتی ہو میری ماں؟ آدھا جملہ وہ حسب معمول ضبط کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ نورے نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ سارے مطلب سمجھا دوں گا، آؤ اندر چلیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ اوکے۔ نورے اس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، بلیک پینٹ پر میرون شرٹ پہنے، ٹائی ڈھیلی کیے وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بالکل اس کا گارڈ لگ رہا تھا۔ نورے کا ایڈمیشن ایک بڑے اسکول میں کروا دیا گیا تھا، مگر تمینہ درانی نے لڑکیوں کا اسکول سیٹ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نورے کو ایجوکیشن میں جاؤ، اس کا دھیان قیام سے ہٹے۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دونوں کا رشتہ مضبوط کر رہی تھی۔ آج سنڈے تھا اور نورے کی 13ویں سالگرہ
بھی جو اس کو یاد بھی نہیں تھی۔ تہمینہ قیام کو چپکے سے سارا پروگرام بتا چکی تھی، جو قیام کے لیے خاصا آکورڈ تھا، مگر آخر حکم تھا اور اسی میں اسی کی شرط بھی پوری ہو جاتی تو وہ راضی ہو گیا۔ نور منہ کھولے شدید حیرانگی سے پھولوں سے سجے ہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ قیام نے اپنی شرط بھی پوری کرنی تھی، مگر اس کی برتھ ڈے پر ہی وہ اسے سمندر لے آیا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے پرنسس، قیام نے ہولے سے جھک کر اس کے کان میں کہا تھا، جو ریڈ فراک میں نازک سی گلاب کی کلی لگ رہی تھی۔ یہ سب کچھ تہمینہ دورانی کا پلان تھا، جسے قیام نے ترتیب دیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہٹ میں کھڑے تھے۔ تھینک یو قیام، نورے خوشی سے پلٹی تھی۔ بی جانی کب آئیں گی؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی تھی۔ دیکھیں سن سیٹ بھی ہو رہا ہے، اور آؤ میرے ساتھ۔ وہ اپنا بجتا ہوا موبائل چھوڑکے سے باہر لے آیا تھا۔ نارنجی سی فضا سامنے ٹھاٹھے مارتا جاگ رہا تھا سمندر، اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ کیا میں نورے کو ڈیزرو کرتا ہوں؟ اسے کوئی خلش سی اپنے سینے میں محسوس ہونے لگی تھی۔ کتنی پاک معصوم، سادہ اور انچھوئی ہے، اور میں موم نے کتنی زیادتی کر دی ہے اس کے ساتھ۔ وہ ملال میں گھر گیا تھا۔ چلے نا آگے تک میرے ساتھ۔ نورے نے اس کا ہاتھ کھینچا تو تمہاری ڈریس خراب ہو جائے گی، آپ اور دلا دیجیے گا نا، وہ شوخی سے بولی تھی۔ قیام نے گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ سب لوٹ لو تم مجھے، مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مطلب یہ؟ قیام نے جھک کے اس پر پانی اچھالا تھا۔ او ویٹ، آپ دیکھیے۔ اب نورے مقابلے پر اتر آئی تھی۔ وہ قیام کو پانی سے بھگو رہی تھی، اسے اچھا لگنے لگا تھا نورے سے ہارنا۔ وہ دونوں لہروں کے سنگ کھیل رہے تھے۔ تہمینہ دورانی ہٹ پر پہنچ گئی تھی اور انہیں ہنستا کھیلتا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ لوگ انجوائے کر کے رات 12 بجے گھر پہنچے تھے۔ نورے بی جان کے کندھے پر سر رکھ کے سو گئی تھی۔ قیام تم اسے روم میں لٹا دو، بچی کی نیند نہ کھلے، وہ تھک گئی ہے میری گڑیا، تہمینہ نے آہستہ سے کہا، کہیں ان کی آواز سے ہی نہ اٹھ جائے۔ میں؟ قیام ہچکچانے لگا تھا۔ ہاں تم بھائی شوہر ہو اس کے، چلو اٹھاؤ، شاباش۔ وہ بس ضد تھی۔ قیام نے اپنی مضبوط بازو میں نورے کا نازک وجود اٹھایا تھا، اسے لگا کوئی پھول اٹھا لیا ہو اس نے، اتنا مہک رہی تھی وہ سلیپنگ بیوٹی۔ وہ آہستہ سے اوپر سے اس کی کمر تک لایا، ملازم کی مدد سے کمرہ کھولا۔ تم جاؤ اب۔ قیام نے ملازم کو ٹالا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر چادر صحیح کی، مگر دل کی دھک دھک صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نورے نے کسمسا کر کروٹ لی۔ اب اس کا پورا چہرہ قیام کے آگے تھا، اس پر جھکا ہوا تھا۔ نورے کے نابی ہونٹوں پر اس کی نظر ٹھہر سی گئی تھی۔ یہ تمہاری ہے قیام، شوہر ہو تم اس کے۔ اس کے دل و دماغ میں کئی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اسے باہر سے ماں کی آواز سنائی دی تھی، وہ جو لبوں کو چھونے ہی لگا تھا ایک دم سے ہوش میں آیا تھا۔ جی ماما۔ وہ فوراً باہر آتا۔ قیام، وہ رو رہی تھی قیام آغا جان۔ وہ باپ کا بتا کر پھر رونے لگی تھی۔ قیام کو افسوس ہوا تھا، اس نے ماں کو گلے سے لگا لیا۔ ابھی فردوس کا فون آیا تھا کچھ دیر پہلے، وہ لوگ صبح تدفین کا بول رہی تھی، تم فوراً ٹکٹس کرواؤ، رات میں ہی نکلنا ہے اسلام آباد تک، صبح تک مانسیرا پہنچ جائیں گے۔ وہ بہت بے چین تھی۔ ریلیکس ماما، میں سب کر لوں گا، آپ نورے کو اٹھائیں، میں کرتا ہوں تیاری۔ وہ انہیں حوصلہ دے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی ٹکٹس کروا لی تھی۔ وہ لوگ اس وقت پلین میں موجود تھے۔ اس کے ایک طرف ماں اور دوسری طرف چھوٹی سی بیوی بیٹھی، دونوں کی آنکھیں وقفے وقفے سے بھیگ رہی تھی۔ قیام، آپ نے تو کہا تھا دادا جی ہمارے پاس آئیں گے۔ نورے سسکی تھی۔ ہاں میری جان، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ اچھی جگہ ہے، آپ ایسے نہیں رو، ان کو تکلیف ہوگی۔ قیام نے اپنی طرف سے اسے حوصلہ دیا تھا، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں سمجھا سکتا تھا۔ خود بھی وہ اداس تھا۔ نانا جی کے ساتھ اس نے اپنے بچپن کا بہترین حصہ گزارا تھا۔ ان کی شفیق شخصیت آج بھی اس کے ذہن میں نقش تھی۔ وہ لوگ رات کے 3 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پر تھے، یہاں سے بذریعہ کار ڈائریکٹ مانسیرا جا رہے تھے۔ رکنے کا وقت نہیں تھا، وہاں جا کے سارے انتظامات قیام کو ہی دیکھنے تھے۔ سارے عرصے میں اسے ایک دفعہ بھی فبیہہ کو بتانے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس نے صرف ولید کو میسج پر آفس کی ذمہ داریاں سمجھا دی تھی۔ صبح فجر کے بعد تدفین کی گئی تھی، خواتین اندر تھی۔ وہ قبرستان سے آ کر روم میں جانے لگا، اسے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روم میں آیا تو نورے بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ نورے، وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ بے قرار سا ہو رہا تھا اس کا بھیگا چہرہ دیکھ کر۔ ماما پاپا بھی چلے گئے، دادا بھی چلے گئے مجھے چھوڑ کر، وہ ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر بلک پڑی تھی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس، میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا تمہیں۔ اس نے نورے کو بھینچ کر گلے لگایا تھا۔ اس طرح رونے سے تکلیف ہو رہی تھی، وہ تو ہنستی ہوئی، اسے تنگ کرتی ہوئی، اسے ہراتی ہوئی اچھی لگتی تھی بس۔ قیام نے اسے اپنائیت کا احساس دلایا تھا، اس کے بالوں پر بوسہ دیا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ پکا وعدہ؟ نورے اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا تھا۔ ہاں میری جان بالکل، وہ ہنس دیا تھا، پھر آدھا لفظ ضبط کر کیا تھا۔ فبیہہ موبائل میرے کسی گہری سوچ میں تھی۔ میں آپ کے لیے کافی لاؤں؟ پیمن نے آ کر اندر جھانکا تھا۔ نو، وہ ایک لفظی جواب دے کر پھر موبائل کو گھور رہی تھی۔ ولید سے اسے قیام کے جانے کی اطلاع مل چکی تھی، پہلے وہ ولید کو سب خبریں دیتی تھی، اور آج یہ وقت تھا کہ وہ علم تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا تھا، ایک گرم قطرہ اس کی آنکھ کے کنارے سے نکل کر کان کی لو میں جذب ہو گیا تھا۔ سوئم تک وہ لوگ وہیں رہے تھے، مگر اب مزید ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ قیام کا کام، نورے کی پڑھائی، سب کچھ دیکھنا تھا۔ یوں بھی جانے والا جا چکا تھا، رسومات بھی رہ گئی تھی، تو وہ نورے کی خالہ اور اس کے شوہر پوری کرنے کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے تہمینہ کا بوجھ کم کر دیا تھا۔ بیٹا 40ویں تک نورے کو یہیں رہنے دو، ہم خود اسے کراچی چھوڑنے آ جائیں گے، فردوس نے لجاجت سے کہا تھا۔ اس سے پہلے تہمینہ کچھ کہتی، قیام بول پڑا تھا، نہیں یہ ساتھ ہی جائے گی، اس کی پڑھائی کا خرچ ہوگا، ابھی تو اسکول سٹارٹ ہوا ہے۔ نورے کا منہ بن گیا تھا، وہ رکنا چاہ رہی تھی مگر قیام نے پرواہ نہ کی تھی۔ اچھا بیٹا جیسے آپ کی مرضی۔ فردوس چپ ہو گئی تھی۔ آگے ان کا داماد تھا، نورے کا شوہر، اس کا مالک۔
آنٹی آپ لوگ جب چاہیں کراچی آئیں ہمارے ساتھ رہیں موسٹ ویلکم، مگر نورے یہاں نہیں رہے گی، میں بعد میں خود لے آؤں گا اسے چھٹیوں میں۔ اس نے برے برے منہ بناتی نورے کو دیکھ کر کچھ نرمی دکھائی، ورنہ وہ نورے کو خود سے کبھی الگ نہ کرتا۔ گڈ مارننگ فبیہا اس کے سامنے اسٹائل سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ خیام نے فائل سے نظر ہٹا کے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ویسی ہی، مگر آپ کچھ بدل سے گئے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سے چبو سی گئی تھی۔ یو آر رائٹ فبیہا، وہ انکار نہیں کر سکا اور پھر سے فائل میں لگ گیا تھا۔ سوری اباؤٹ نانا جی، وہ مصالحت اختیار کرنے لگی تھی۔ اسے خیام کے قریب رہنا تھا۔ تھینکس، بیٹھو۔ خیام نے اس بار فائل سائڈ پر کر کے پوری توجہ سے دی تھی۔ سب بہت اچانک ہوا، میں بتا نہیں سکا تمہیں۔ خیام نے ساری ردا اس کی گوش گزار دی تھی۔ وہ وہی ہے؟ فبیہا نے نام لینے سے گریز کیا تھا۔ نہیں، سال آئے ہیں، وہ لوگ تو روک رہے تھے مگر میں نے منع کر دیا۔ خیام نے بے خیالی میں سچ اگل دیا تھا۔ او، اتنی اہم ہوگی ہے وہ؟ فبیہا نے غصے پر قابو پاتے پوچھا تھا۔ کیا سننا چاہتی ہو، سچ یا جھوٹ؟ خیام کا اندازہ تھا اس کی جلن کا۔ ہاں، جھوٹ ہی کہہ دو، ابھی ابھی تو سچ سنا ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنس دی تھی۔ تو سنو۔ خیام نے سیریس سے سر ٹکا کر دونوں ہاتھ آپس میں ملا دیے تھے۔ میرے لیے یہ بالکل اہم نہیں، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی میں اسے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ خیام کے جھوٹ کے پیچھے شبہ سچ اس کا چہرہ دھواں کر گیا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ گھر میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اس کی تفتیش شروع ہو گئی تھی۔ نورے کمر پر ہاتھ ٹکائے منہ بنائے اس کی منتظر تھی۔ آفس میں کام زیادہ تھا بابا؟ وہ مسکرانے لگا تھا۔ ہنسے نہیں، وہ ناراض ہو رہی تھی۔ اچھا میری جان، وہ سنجیدہ ہوا۔ ایک تو مجھے اٹھا کر لے آئے، خالہ کے پاس رکنے نہیں دیا، خود گھمانے بھی نہیں لے کے جا رہے اور خود آفس میں رہتے ہیں۔ اس کے پاس شکایت کا ڈھیر تھا۔ اف، اتنی زیادہ کمپلین سے کیا کرنا ہے؟ چلو بتاؤ مجھے، وہ اس سے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری ہوم ورک میں ہیلپ کر دیں، پھر مجھے آئس کریم کھلائیں اور کل آپ مجھے اسکول سے پک کرنے آئیں گے، بس۔ اس نے حکم صادر کیے تھے اور کچھ خیام نے اسے آنکھوں میں جذب کیا تھا۔ کالے شلوار قمیض میں دوپٹہ اور اس کے دودھیا رنگت اور نیلی آنکھیں عجیب کشش دکھا رہی تھی۔ خیام کا دل اس کے ہونٹوں میں ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ وہ ادھورا بوسہ اس کے گلے لگ کر جب روئی۔ اس وقت کا لمس، اسے ملنے سے پہلے میں نے 11 الگ الگ پھولوں کو سونگھا، مگر پہلی بار گلے لگنے کے بعد احساس ہوا کہ انسانی بدن کی رسیلی خوشبو 11 کروڑ پھولوں کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ خیام کو کبھی کے پڑے ہوئے کچھ جملے یاد آئے تھے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ چلیں اب کہاں؟ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ ہوم ورک کرنے؟ وہ تپی تھی۔ اچھا میری جان، چلو۔ وہ پھر سے آتا جملہ ضبط کر گیا تھا۔ یاہو! نورے خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ کاپی پر اس کے ہاتھ چل رہے تھے، زبان نورے کو سمجھا رہی تھی۔ میتھ کے کچھ سمس تھے اور جو نورے کو سمجھا رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت نورے کے بیڈ پر اس کا بیگ اور بکس پہ لائے بیٹھے تھے۔ خیام آفس سے آ کر صرف ریسٹ کرتا تھا یا موبائل یوز، مگر نورے کی خاطر وہ سب کچھ پشے پوست ڈال کے اس کا ہوم ورک کروا رہا تھا۔ تہمینہ کو ملازم سے اطلاع ملی تو مسکرا دی، گویا ان کا بیٹا مان گیا تھا۔ نورے کو دل سے تسلیم کرنے لگا تھا۔ رات کا فسو ہر طرف چھا رہا تھا۔ وہ انہماک سے نورے کو کام کروانے میں مصروف تھا، مگر نورے کا دھیان اس کے بائیں ہاتھ کی طرف تھا جو مہارت سے اس کی کاپی پر چل رہا تھا۔ مردانہ روئی سے بھرپور سلور ڈائل کی گھڑی سے سجا اس کا مضبوط ہاتھ۔ نورے کا دل ہنکورے لینے لگا۔ وہ بلوغت کے سالوں میں تھی، ایک اچھی عمر پکے وار کر جاتی ہے۔ اکثر اس کے دل پر بھی کوئی واردات دستک دینے لگی تھی۔ جب دل کہیں نہ لگے تو سمجھو کہیں دل لگ چکا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا۔ اسے ہر وقت خیام کا خیال رہتا تھا۔ اس کے آفس سے آتے وہ کھل جاتی تھی، اسے اس کے ساتھ گزارا وقت اچھا لگتا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرا رہی تھی، حرارت سانوں میں بستی تپش کو ہوا لگنے لگی تھی۔ سمجھ آیا؟ خیام نے اسے کھویا ہوا دیکھ کر چٹکی بجائی تھی۔ ہاں جی سمجھ گئی، اب آپ جائیں۔ وہ گھبرا گئی تھی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ میں اکیلا جاؤں؟ اور آئس کریم؟ خیام نے اسے یاد دلایا تھا۔ نہیں، وہ کل کھا لیں گے، ابھی مجھے سونا ہے۔ وہ اسے بھگا رہی تھی تاکہ اسی کو سو سکے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خیام نے اس کا ماتھا چھوا تھا کہ بیٹھے بیٹھے سے کیا ہو گیا؟ نورے کو پہلی بار اس کا لمس کسی اور انداز کا لگا تھا، یوں جیسے آج پہلی بار خیام نے اسے چھوا ہو۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ کمرے میں آتے ہی سو گیا، مگر نورے اپنے کمرے میں بے چین سی تھی۔ اس کے پیٹ میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی۔ ابھی تو اسے خیام سے اپنے رشتے کی مضبوطی کا اندازہ بھی نہیں تھا، بس اسے وہم سا ہوا کہ اس کا ہے، اس کے پاس ہی رہے گا ہمیشہ۔ وہ سوچتے سوچتے بالآخر سو گئی تھی۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو نورے، کس بات کی جلدی ہے؟ تہمینہ نے اسے ٹوکا جو جلدی جلدی جوس پی رہی تھی۔ بس بیجانی، وہ ٹیسٹ ہے آج، اور میں آج واپس ان کے ساتھ آؤں گی، ڈرائیور کو مت بھیجیے گا۔ نورے نے ہونٹ کاٹے تھے۔ اچھا جاؤ۔ تہمینہ نے مسکراتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ اسے چھیڑنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ او ایم جی، از ہی یور بردر؟ نورے اس کی کلاس میٹ نے خیام کو آف ٹائم میں کار سے اترتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کی ہینڈسم پرسنالٹی پر سب کو للچا رہی تھی۔ نو ایکچولی میرے کزن ہیں۔ وہ فٹ سے بولی تھی۔ واہ یار لکی ہاں۔ آکاشا نے اسے کندھا تھا مارا تو وہ شرما گئی تھی۔ ہیلو گرلز۔ حیام نے قریب آ کر گوگلز اتارے اور لڑکیوں کے جھرمٹ میں کھڑی نورے کو پرشوق نظروں سے دیکھا تھا۔ ہائے سر۔ وہ سب ایک ساتھ اونچے سروں میں ہنسی تھی۔ سر ریئلی یو کین کال می برو؟
قیام نے ان کے فلرٹ انداز کو بھانپ کے ہنس کر کہا تھا، یہ آج کل کی بچیاں بھی نا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ 7th کلاس کی لڑکیاں ہو کر اتنی آزاد اور بولڈ ہیں۔ نورے ان سب کے بیچ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ نورے نے کبھی بتایا نہیں اس کی ایک کزن بھی ہے اور وہ اتنے ہینڈسم بھی ہے۔ کاشا کی بات کے آگے فلزہ نے ٹکرا لگایا تھا، وہ سب کی بہت زیادہ تیز تھی۔ قیام کو اندازہ ہو گیا تھا۔ نورے چپ چاپ کھڑی بس سن رہی تھی، اسے دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ کزن؟ بس قیام نے نورے کو دیکھا اور باقی لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ایکچولی آئی ایم ہر ہسبینڈ، وی آر نکافیٹ، وی آر رورل پیپل ہو بلیو ان چائلڈ میرج دیٹس وائی۔ دراصل میں اس کا شوہر ہوں، ہم دونوں نکاح شدہ ہیں، ہم دیہی علاقوں سے ہیں اور بچپن کی شادی پر یقین رکھتے ہیں، بس اسی وجہ سے۔ قیام نے ان کے چھکے چھڑاتے ہوئے درمیان سے نورے کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اسے گاڑی کی طرف لے کر چل دیا تھا۔ وہ سب منہ کھولے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بالکل چپ تھے، جو بات 4 سال بعد کھلنی تھی قیام خود وہ سب کے سامنے بیان کر گیا تھا۔ نورے کیا سوچ رہی ہو؟ اسے فکر ہوئی، مگر وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں۔ نورے کا چہرہ شدت شوق سے تمتما رہا تھا۔ قیام نے ایک دم گاڑی روکی۔ ہاں، تمہیں پسند نہیں؟ اچھا موقع تھا نورے کے دل کی بات جاننے کا۔ اگر اسے قبول نہیں تو میں ابھی یہ سب کچھ ختم کر دوں گا۔ وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا۔ شوہر کیا ہوتا ہے قیام؟ نورے نے اس سے سوال کیا تھا۔ قیام حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بتائیں پہلے، شوہر کیا ہوتا ہے؟ شوہر؟ ہاں، شوہر وہ ہوتا ہے جو آپ کے بابا تھے، آپ کے امی کے۔ اسے سمجھانا مشکل ہو رہا تھا اور نورے نے مزید پوچھا، اور وہ آپ کا پہلے دولہا بنتا ہے، پھر آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، جیسے آپ مجھے لے آئے؟ اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ ہاں، اور بتائیں؟ وہ تو ایسے شوق سے سن رہی تھی جیسے کوئی ایڈونچر سٹوری سن رہی ہو۔ اور پھر وہ آپ کا خیال رکھتا ہے جیسے آپ رکھتے ہیں؟ نورے نے جلدی سے بولا تھا۔ مگر کبھی کبھی نہیں بھی رکھتا، غصہ بھی کرتا ہے۔ قیام نے اسے ڈرایا تھا۔ آپ تو بالکل بھی نہیں کرتے، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ قیام نے اسے ڈرایا تھا۔ آپ تو بالکل نہیں کرتے، آپ تو بہت اچھے شوہر ہیں۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی۔ قیام کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ اچھا، اور میں؟ مطلب تمہیں میں یعنی اپنا شوہر پسند ہے؟ قیام نے اس کا چہرہ دیکھا جو شرم سے جھک گیا تھا۔ تو کیا یہ مجھے پسند کرتی ہے؟ قیام کو خوشی اور حیرانگی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ ہاں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں، مجھے آئس کریم کھلاتے ہیں، میری بات مانتے ہیں۔ نورے جلدی بول پڑی تھی۔ اور اگر میں یہ سب نہ کروں تو؟ تم سے باتیں، تمہارا خیال، یہ گھومنا پھرانا، آئس کریم کھلانا، پھر؟ قیام اس کی ذہنی سطح جانچنے لگا تھا۔ تب بھی آپ مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ اچھے ہیں۔ وہ ڈٹ گئی تھی۔ تمہیں کیا پتا چھائی کا بھی بچی ہو؟ قیام نے اسے جھڑک دیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنا پانی میں ہے۔ نہیں، آپ اچھے ہیں بس۔ نورے رو پڑی تھی۔ ارے! قیام کو شرمندگی ہوئی، وہ اس کی وجہ سے رو رہی تھی۔ نورے میری جان، مجھے اچھا مت سمجھو پلیز، بہت برا ہوں میں، صرف اچھی تم ہو۔ قیام نے اسے گلے لگا لیا تھا، اس کے سینے کی مہک میں کھو گئی تھی۔ اتنی اچانک سب ہوا کہ وہ سنبھل نہیں پائی تھی۔ ادھر قیام اس کے نئے جذبات اور اندرونی اور جسمانی، ظاہری اور جسمانی تبدیلیوں سے لاعلم پہلے کی طرح اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ابھی جان سے یہ ساری باتیں مت کرنا، وہ سمجھا رہا تھا۔ جی، وہ ہنوز اس کی باہوں میں تھی۔ میں نہیں رو رہی ہے۔ وہ جلدی سے اس سے الگ ہوئی تھی، چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا، قیام نے دھیمے سے کہا تھا۔ اس کے جسم و بالوں کی نرماہٹ نے کچھ دیر کے لیے قیام کو بھی اپنے اثر میں لے لیا تھا۔ آئس کریم کھانے چلتے ہیں اب؟ اس نے فوراً گاڑی کا ماحول بدلا تھا۔ نورے منہ دوسری طرف کر گئی تھی، کہیں وہ اس کے چہرے پر محبت کے رنگ ہی نہ پڑ لے۔ 3 بجے کے بعد وہ لوگ گھر پر داخل ہوئے تھے۔ قیام کوئی بات کیے بغیر اپنے آفس روم میں گھس گیا تھا۔ یہی نورے کا حال تھا۔ ان کے درمیان ایک سنا انسنا سا رشتہ پھوٹ پڑا تھا۔ حقیقت اتنی حسین ہوتی ہے، یہ نورے کو آج پتہ چلا تھا۔ وہ تو اب تک خوابوں میں جی رہی تھی۔ قیام نے اسے تعبیر سے متعارف کروایا تھا۔ تمینہ کو ملازم سے ان دونوں کے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ نورے اپنے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں پر کچھ پریشان سی تھی جسے تمینہ نے بھانپ لیا تھا۔ وہ بن ماں کی بچی تھی، نہ کوئی بڑی بہن نہ جو اسے زندگی کی یہ سچائیاں سمجھاتا، قدرت کے اصول بتاتا۔ تمینہ نے ذمہ داری اپنے سر لی۔ نورے تو بیچ جان کی آغوش میں آ کر ہر چیز سے بے فکر ہو گئی تھی۔ ان کے سمجھانے بتانے پر اس نے بھرپور عمل کیا۔ وہ بلوغت کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہنے کے انداز بدلنے لگے تھے۔ قیام کوئی بچہ نہیں تھا، وہ فوراً معاملہ بھانپ گیا تھا۔ اس نے خود ہی نورے سے کچھ ریزرو رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ قیام اور فبیہہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ ہاں بولو؟ قیام نے اسے ساتھ رک کر دیکھا تھا۔ مجھے نورے سے نہیں ملواؤ گے؟ وہ اس کی بات پر کچھ ٹھڑک گیا تھا۔ تم کیا کرو گی مل کر؟ کیا مطلب کیا کروں گی؟ ان فیوچر ہم تینوں نے ساتھ رہنا ہے تو کیوں نہ اس سے دوستی کی جائے؟ فبیہہ نے اپنے آئیڈیا پر اس کی تائید چاہی تھی۔ اور اگر وہ تمہیں یا تم اسے پسند نہ آئی تو؟ قیام نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا پھر، اینڈ آئی نو یو اونلی لو می۔ تو نورے کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ مان جائے۔ فبیہہ کا انداز کچھ روڈ تھا۔ اوکے، ریلیکس، یہ بات کی بات ہے، اینڈ ملوا دوں گا تمہیں۔ وہ کسی کو بری نہیں لگتی، تمہیں بھی اچھی لگے گی۔ قیام مسکرا دیا تھا تو فبیہہ بھی پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لیے مسکرا دی۔ فبیہہ نے سر سے پاؤں تک اس کانچ کی گڑیا کو دیکھا جو نیلی آنکھیں اس پر ٹکائے ہوئے تھی۔ کچھ لمحے کے لیے تو فبیہہ کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ واقعی بہت سادہ اور معصوم تھی۔ ہیلو، فبیہہ نے جاندار سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ ہیلو فبی، نورے آنٹی کہتے کہتے
رک گئی تھی۔ خیام نے اسے ملاقات سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اسے فبی بولے گی کیسی ہو نورے، بہت شوق تھا تم سے ملنے کا، فبیہا ایکسائٹمنٹ سے بولی تھی۔ کیوں؟ نورے نے معصومی سے پوچھا تھا۔ خیام اور فبیہا کی ایک ساتھ ہنسی چھوٹی تھی، کیونکہ تم بہت عظیم ہستی ہو اس لیے۔ خیام نے اسے چھیڑا مگر نورے کا منہ بن گیا تھا۔ اسے خیام اور فبیہا کا ایسے ہنسنا برا لگا۔ وہ بنا کوئی بات کیے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تینوں اس وقت دو دریا پر تھے۔ خیام نے ہائی ٹی کے لیے ٹیبل بک کروایا تھا کیونکہ نورے سمندر کی دیوانی تھی۔ اس سے کیا ہوا؟ فبیہا نے خیام سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ وہ جلدی سے نورے کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے، مگر فبیہا ناراض ہو چکی تھی کہ وہ اس کے پاس نہیں بیٹھا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ خیام نے پوچھا تھا۔ نتھنگ، فبیہا نے ایک لفظی جواب دیا۔ نورے ان دونوں کو اگنور کیے ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ رہی تھی۔ شام کے رنگ کا عکس اس کے چہرے پر پڑتا تو لگتا کوئی پینٹنگ ہے۔ خیام نے بوسہ سے دیکھ رہا تھا۔ آرڈر کرے؟ فبیہا نے اسے مخاطب کیا۔ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھا تھا۔ نورے، فبی میری بہت اچھی دوست ہے، آفس میں بھی ساتھ کام کرتی ہے۔ خیام نے تعارف کروایا تھا اس کا۔ اچھا، نورے نے سر ہلایا مگر در حقیقت سے اس فبیہا اور ملاقات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بہت مس فٹ محسوس کر رہی تھی خود کو۔ گھر چلیں، اس نے خیام سے کہا تھا۔ ہیں اتنی جلدی؟ ابھی تو چائے آئے گی، باتیں کرتے ہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا چلتے ہیں، تھوڑا رکو۔ خیام نے اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دباؤ دیا تھا۔ فبیہا خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت انسلٹ فیل ہو رہی تھی اور یہ بات خیام جانتا تھا۔ وہ دو خواتین کے موڈ ایک ساتھ جھیلنے پر مجبور تھا، ایک طرف بیوی، دوسری طرف معشوقہ۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیا ضرورت اسے ملوانے کی؟ نورے ابھی بچی ہے، وہ کیا سمجھتی اس ملاقات کا مقصد؟ وی شوڈ لیو ناؤ آئی تھنک۔ فبی، خیام نے معذرت کی تھی۔ اوکے، اٹس اوکے، سی یو ان آفس۔ وہ تیزی سے اپنا پرس اٹھا کر نورے کو دیکھتی ہوئی نکل گئی تھی۔ خیام کو افسوس ہو رہا تھا۔ نورے، یہ کیا طریقہ تھا؟ اس سے غصہ آیا تھا؟ کیا ہوا؟ نورے ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ کسی سے ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں اچھے سے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا تھا، کچھ بولے بنا رونا شروع ہو گئے تھے۔ خیام کو تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے، آس پاس کے لوگ انہیں عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے۔ پلیز رونا تو بند کرو۔ اچھا سوری۔ خیام کو مزید افسوس ہوا تھا، کان پکڑ کے سوری بولی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، ارے یار گاڑی میں پکڑ لوں گا، یہاں سے تو چلو۔ خیام نے اسے کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ گاڑی میں کان پکڑ کر بیٹھا تھا۔ بس؟ خیام نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ جی بس، اور مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ نورے پھیل کی تھی، کوئی آئس کریم نہیں ملے گی، اب گھر چلو سیدھا۔ خیام نے اسے سیدھا کیا تھا، اور پھر میں یہ گھر میں یہ بات نہیں بتانی، اوکے؟ خیام نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا تھا۔ اوکے پارٹنر۔ نورے نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جسے خیام نے دبا لیا تھا۔ نورے کی پیشانی پر ارق چمکنے لگا تھا اور اب خیام کی اتنی سی قربت پر ہی پگھلنے لگی تھی۔ مجھے وہ اچھی نہیں لگی، نورے نے آہستہ سے کہا تھا۔ کون؟ خیام نے ایک ہاتھ سے موڑ کاٹتے دوسرے ہاتھ سے ہنوز اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ فبیہا، نورے نے سر جھکا کر کہا تھا۔ خیام نے بھی ساختہ سے دیکھا تھا۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے نورے، خیام نے اسے سمجھایا تھا، بس مجھے بہت پسند نہیں آئی، اور آپ کے ساتھ مل کر ہنسے بھی میرا مذاق اڑا رہے تھے آپ دونوں۔ آپ اس کے ساتھ نہیں ہنس سکتے اور آپ صرف میرے دوست ہیں۔ وہ شدید بیوی لگ رہی تھی۔ خیام ہنس پڑا تھا۔ اچھا جی، اور کچھ؟ اس نے فی الحال نورے کو سمجھانے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا، ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ وہ خوش ہو گئی تھی۔ او مائی گاڈ شارک! فبیہا اپنے خالہ زاد کو گھر پہ پا کر خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ نورے کے ہاتھوں ہوئی انسلٹ کا احساس اب کچھ کم ہو گیا تھا۔ آئی ایم گلیڈ دیٹ یو گلیڈ ٹو سی می۔ شارک نے اسے چھیڑا۔ جب سے اس نے رشتے سے انکار کیا تھا وہ اس سے ناراض تھا، مگر بہرحال خون کے رشتے کہاں چھوڑتے ہیں؟ تم کب آئے؟ کب تک ہو؟ فبیہا نے آگے بڑھ کر حق کیا تھا۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی آیا ہوں، تو پتہ چلا کہ تم باہر ہو۔ خالہ سے بات ہو گئی تھی، وہ بھی راستے میں ہی میں ہے، ملازم نے کمرہ دکھایا تھا، میں تو ہوٹل میں رکتا۔ کیوں رکتے ہوٹل میں؟ فبیہا نے اسے بیچ میں روکا تھا۔ مجھے لگا تمہیں پسند نہ آئے میرا یہاں رہنا۔ شارک نے صاف گوئی دکھائی تھی۔ کم آن شارک، ہم کزنس ہیں اور پھر اچھے دوست بھی۔ شادی سے انکار کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تم پسند نہیں آئے۔ ریئلی لائک یور کمپنی۔ اوکے اوکے، سمجھ گیا۔ اب کچھ کھائیں، I'm deep hungry یار۔ شارک نے بات سمیٹ دی تھی، ویسا ہی تھا، سادہ اور سلجھا ہوا۔ ایک کانفرنس کے سلسلے میں وہ آج پاکستان آیا ہوا تھا اور آسٹریلین نیشنل بیسڈ ڈاکٹر تھا اور اپنا ایک خیراتی ہسپتال بھی پاکستان میں کھول رکھا تھا جسے فبیہا کی خالہ ہی دیکھتی تھی۔ نجب لکھانی تن فن کرتی گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر بھانجے پر نظر پڑتے ہی ان کے فیس ایکسپریشن بدل گئے تھے۔ ہیلو آنٹی، شارک نے جوس کا گلاس رکھا اور خالہ سے اٹھ کر ملا تھا۔ ہائے بیٹا، سوری میں لیٹ ہوگی۔ وہ شرمندہ ہوتی تیز نظر سے فبیہا کو دیکھ رہی تھی جو مزے سے جوس پی رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، فبیہا نے اچھی کمپنی دی ہے مجھے، آپ فریش ہو جائیں۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ فبیہا ان کے غصے اور تھکن کی وجہ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ یقیناً کلب کی ان خواتین سے مل کر آ رہی تھی جنہیں خیام کے نکاح کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ اس ریئیکشن کے لیے ہی تیار تھی۔ آپ فریش ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ فبیہا نے ماں کو کام ڈاؤن کیا تھا۔ وہ اسے گور کر رہ گئی تھی۔ خیام نے کرتے کی آستین اوپر چڑھا کر پلاؤ کی ڈش اپنی طرف کی تھی۔ نورے نے اسی کے انداز میں اپنی آستین بھی اوپر چڑھائی اور ڈش اس سے لے لی تھی۔ رات کا کھانا چلا تھا اور تہمینہ معمول کی بات چیت کرتے ہوئے کھانے میں مگن تھی۔ نورے چپکے چپکے خیام کو دیکھ رہی تھی۔ پلیٹ میں دیکھ کے کھاؤ، مجھے نظر نہ لگاؤ۔ خیام نے اسے چھیڑا تھا۔ دادا جی کہتے تھے اپنی چیزوں کو نظر نہیں لگتی، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ خیام کا ہاتھ بے ساختہ کھانے سے رکا تھا۔ اس سے پورے جملے میں سب سے بھاری 2 لفظ اپنی چیز لگے تھے۔ تہمینہ اس کی گہرائی پر اشک اشک کر اٹھی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چھیڑا تھا۔ خیام نے مسکرا کر سر مزید جھکا لیا تھا۔
آج تم آفس نہیں جاؤ گی بلکہ اب کبھی نہیں جاؤ گی۔ نجم نے اسے صبح ہی صبح گھیر لیا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا۔ فبیہا نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا تھا، وہ ابھی تک نائٹی میں ہی تھی۔ اس نے تمہیں چیٹ کیا ہے، تمہیں فرق نہیں پڑ رہا؟ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس نے مجبوری میں کیا یہ سب، وہ مرد اور مجبوری۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ کم آن موم، مجھے اور اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ معاملہ میرا ہے، آئی کین ہینڈل اٹ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ شارک سیدھا اترتا نیچے آ رہا تھا۔ فبیہا نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ کہاں بزی ہو؟ اسے قیام کا میسج ملا تھا، یاد آ گئی؟ فبیہا نے طنز کیا تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے یار، دوست ہو تم میری۔ صرف دوست؟ فبیہا نے جلدی سے پوچھا تھا۔ ہم پہلے دوست ہیں فبیہا، یاد رکھا کرو۔ اچھا اچھا، شارک آیا ہوا ہے، اسی کے ساتھ بزی ہوں۔ فبیہا نے اسے جلانے کی کوشش کی تھی۔ اوہ دیٹس گریٹ، کیسا ہے وہ؟ قیام نے سادگی سے پوچھا۔ فبیہا کو دھچکا سا لگا تھا، وہ اس کے لیے پوزیسو نہیں ہوا، وہ پہلے بھی نہیں ہوتا تھا تو اب کیسے ہو جاتا؟ ہاں اچھا ہے، وہ نورے کیسی ہے؟ فبیہا نے بات بدلی تھی۔ وہ بھی اچھی ہے، لون میں ہے۔ قیام نورے کے ذکر پر فبیہا خود مسکرا دیا تھا، اس کے رات والی بات ابھی تک ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اوکے سنو، میں فرینڈ گیدرنگ رکھ رہی ہوں، شارک کے لیے لازمی آ جانا اکیلے پلیز۔ فبیہا نے ہولے سے کہا تھا۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ قیام نے وعدہ نہیں کیا تھا کیونکہ اس سے کہیں جانے سے نورے اپسیٹ ہو جاتی تھی۔ وہ گیدرنگ میں جانے کے لیے مکمل تیار تھا جب تہمینہ بیگم پریشان سی کمرے میں آئی تھی۔ قیام، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا محمد؟ قیام نے پوچھا تھا۔ نورے کو دیکھو ذرا، وہ بول کے کمرے سے نکلی تو سب چھوڑ کر ان کے پیچھے گیا تھا۔ نورے اپنے کمرے میں غنودگی کے عالم میں تھی، اس کا جسم شدید کھو رہا تھا، وہ پھسل و تیز بخار ہے، ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا۔ قیام نے اسے گود میں اٹھایا۔ تہمینہ نے گاڑی نکلوائی، وہ لوگ وقت ضائع کیے بغیر ہسپتال پہنچے تھے۔ اس کا موبائل بج بج کر پاگل ہو رہا تھا۔ ہیلو، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ ہیلو قیام، کہاں رہ گئی؟ وہ سب پوچھ رہے ہیں۔ فبیہا کی نراز سی آواز ابھری تھی۔ سوری آئی کانٹ کم۔ نورے ہاسپٹل میں ہے؟ کیا ہوا اس سے اچانک؟ فبیہا حیران تھی، کل تک تو وہ ٹھیک تھی، پتہ نہیں ڈاکٹر بتائیں کہ تم لوگ انجوائے کرو۔ اس نے مزید بات کیے بغیر فون کاٹ دیا تھا۔ نورے کو وائرل نے گھیر لیا تھا، ڈاکٹر نے 2 دن ہسپتال میں رکھنے کا کہا تھا، وہ دواؤں کے ذریعے سے سو رہی تھی۔ موم آپ گھر جائیں، میں یہیں پر ہوں۔ قیام نے سچویشن سنبھالتے ہوئے تہمینہ کو کہا تھا۔ نہیں میں ابھی یہیں پر ہوں، تم جاؤ، کہیں جا رہے تھے نا شاید، انہیں یاد آتا۔ ہاں وہ سب دوستوں کی گیدرنگ تھی مگر خیر۔ نہیں نہیں تم جاؤ، ریلیکس کرو، وہ ابھی سو رہی ہے، میں ہوں یہاں، تم پھر آ جانا۔ انہوں نے سہولت سے بات بدلی تھی۔ اوکے ٹیک کیئر، کال می کچھ ایمرجنسی ہو تو۔ اس کا دل تو نہیں تھا مگر دوستوں کے شکوے بھی بڑھنے لگ جانے تھے، سو وہ ملنے چل دیا تھا۔ شکر ہے قیام، تم نے ہمیں بھی ٹائم دیا۔ ہوٹل میں دیکھتی سارے دوستوں نے خوشی کا نعرہ لگایا تھا۔ فبیہا کا بھی چہرہ کھل اٹھا تھا، یقیناً اس کے لیے آج بھی اہم تھی۔ وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ شارک بہت اچھے سے قیام سے ملا تھا، اسے فبیہا کے سب دوستوں سے مل کر اچھا لگ رہا تھا۔ قیام تو ویسے بھی اسپیشل تھا۔ فارس کو دیکھ کر قیام کا کچھ منہ ضرور بنا، وہ کالج ٹائم سے اسے بس دوستی کے لحاظ سے برداشت کر رہا تھا، اس کی حرکتیں اور باتیں کسی کو بھی نہیں بھاتی تھی۔ یار گائز، میں اپنے فارم ہاؤس پر ایک کڈس پارٹی ارینج کر رہا ہوں اپنے بھتیجے کی سالگرہ کے لیے، تم لوگ بھی آنا۔ ریحان نے سب کو دعوت دی تھی، اور قیام تم اس بچی کو بھی لے آنا۔ فارس فوراً بولا تھا۔ فبیہا کی ہنسی بچی کے نام سن کے نکل گئی تھی، سبھی معنی خیزی ہنسنے لگے تھے۔ کون بچی؟ قیام نے سب کو چھوڑ کے فارس کی طرف جارحانہ رخ کیا تھا۔ وہ تمہاری بچی، آئی مین یور کزن۔ وہ بے خودگی سے ہنسا تھا۔ شی از مائی کزن، سو بہیو یور سیلف فارس۔ قیام نے دانت چبا کر کہا تھا۔ تو وہی تو بولا ہے، بچی پلس کزن۔ وہ ہنوز بدتمیزی سے بولا تھا مگر اس بار قیام نے اسے مکہ جڑنے میں دیر نہیں کی تھی۔ اوہ بٹ قیام، سب ان دونوں کو پکڑ رہے تھے جو ایک دوسرے کے گریباں تک آ چکے تھے۔ نورے کا نام مت لینا اب، قیام ڈر رہا تھا۔ فبیہا کے ڈر سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے اتنے تیش میں آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ فارس اپنا ٹوٹا ہوا جبڑا لے کر گر پڑا تھا، وہ راستے میں تھا جب اسے فبیہا کی کال آئی تھی۔ قیام تم ٹھیک ہو؟ تم اس بے غیرت انسان کی بات پر ہنس رہی تھی، اس کے بعد بھی مجھے پوچھ رہی ہو؟ وہ آتش فشاں ہو رہا تھا۔ قیام لینگویج پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ فبیہا شاک میں تھی، وہ کیسے بات کر رہا ہے؟ تم اچھے سے جانتی ہو میرے نکاح کی خبر پھیل چکی ہے ہمارے سرکل میں۔ وہ فارس اسی وجہ سے نورے کو بیچ میں لا رہا تھا۔ تم اس وقت بہت انجوائے کر رہی تھی، اب جاؤ کرو انجوائے۔ قیام نے غصے سے فون کاٹا۔ آج اس کی غیرت پورے طور پر جاگ رہی تھی، کوئی کیسے اس کی بیوی تک آ سکتا ہے؟ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ 3 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا، آنکھیں کھول دی، قیام کا جاذب چہرہ اسے نظر آیا تھا۔ وہ نکاہت سے مسکرا دی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ وہ محبت سے نورے پر جھکا پوچھ رہا تھا۔ درد ہو رہا ہے جسم میں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، دوا سے ڈرپ سے ہمت رکھو، تم تو اسٹرانگ ہو نا پارٹنر۔ قیام نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ آپ؟ نرس نے ڈرپ چینج کرتے ہوئے اسے دیکھ کر جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ان کا ہسبینڈ ہوں، آپ کائنڈلی اپنا کام کریں۔ قیام نے ٹکا سا جواب دیا۔ نرس منہ کھولے باہر چلی گئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے قیام، نورے کی دھیمی آواز میں لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ قیام نے خود کو اس کے قریب کیا تھا۔ مجھے اب فبیہا اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ آپ کی دوست ہے۔ اور اچھا، اور قیام نے حیرانگی سے اس کی بات سنی تھی۔ آپ کا گھر اچھا لگتا ہے؟ وہ اٹک رہی تھی۔ ہمارا گھر نورے، وہ تمہارا بھی ہے۔ قیام نے محبت کے پھول برسائے تھے۔ بی جان سے بھی بہت پیار کرتی ہوں میں، اور مجھ سے؟ قیام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اور بی جان، آپ کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ سے یہ بولا ہے؟ کیا؟ آئی لو یو قیام۔
خیام نے اسے خیام کے کندھوں سے کوئی بوجھ ہٹا تھا، وہ اس سفر میں اکیلا نہیں تھا، وہ اس کا پسندیدہ بن گیا تھا جو کبھی اس کی ناپسندیدہ تھی۔ یہ دل کی بازیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، کب پلٹ جائیں پتہ نہیں چلتا۔ میں کچھ کہوں، خیام نے اس کے چہروں سے ہاتھ پیچھے کر کر اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ آئی لو یو ٹو، لو یو مور، اس نے گرم جوشی سے باقاعدہ اظہار محبت کیا تھا۔ نورے کی دھڑکنیں اتل پتل ہو رہی تھی۔ کرب کا یہ لمحہ اسے حاصل زندگی لگا تھا، وہ ایک دم اچھا محسوس کرنے لگی تھی۔ بیمار کو اقرار آ گیا تھا، کئی دیواریں آج گر چکی تھی، اب کچھ ان کہی باتیں نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ خیام نے خود کو ٹین ایج محسوس کیا تھا، پہلا پیار والی فیلنگز، اور نورے ایک دم سے بڑی ہو گئی تھی، سمجھدار، گہری۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، مگر ڈاکٹر کے آنے سے ان کا ٹرانس ٹوٹا تھا۔ یہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہی ہیں، اگر یہی پروگریس رہا تو آپ انہیں کل ہی گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ وہ پروفیشنل انداز میں نورے کا معائنہ کر رہی تھی۔ جو نرس کچھ دیر قبل کمرے سے نکل کر گئی تھی وہی ساتھ آئی تھی اور ڈرپ بدلتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ نورے خیام تک شرما گیا تھا۔ 2 سال بعد صبح سے صحیح سے ناشتہ کرو نورے، پیپر میں کمزوری ہوگی ورنہ۔ تہمینہ سے باقاعدہ ٹھونس رہی تھی۔ آج اس کا بورڈ کا لاسٹ پیپر تھا، جلد از جلد جا کر گھر واپس آنا چاہتی تھی کیونکہ خیام نے آؤٹنگ کا پلان بنا رکھا تھا اور اسے شاپنگ بھی کروانی تھی۔ فبی پلیز ڈونٹ ڈو می اے فیور، خیام کی کال پر اجلت بھری آواز ابھری تھی۔ ہاں بولو ڈیئر، فبی کا لہجہ کھاتا ہوا تھا۔ یار تم سینٹر سے نورے کو پک کر شاپنگ کروا دو، میں نے آج سے آؤٹنگ کا پرومس کیا تھا مگر مشکل لگ رہا ہے۔ ضروری شاپنگ ہے، تم کروا دو، باقی گھمانے کا میں دیکھ لوں گا۔ ہو سکتا ہے میں جوائن کر لوں تم لوگوں کو مال میں۔ وہ سینٹر پر ویٹ کر رہی ہوگی، میں نے منع کیا تھا اسے کہ گھر نہ جائے، ڈرائیور کی جگہ میں آؤں گا۔ اوکے ریلیکس، آئی ول مینیج، آئی تھنک تم مال آ جانا، مجھے سینٹر کی لوکیشن بھیج دو، میں جاتی ہوں۔ فبیہا نے چٹکی بجا کے مسئلہ حل کیا تھا۔ سو نائس آف یو یار، خیام متشر ہوا تھا۔ اچھا اب شکریہ ادا کرو گے، فبیہا نے طنز سے کیا تھا، مسکرا دیا تھا۔ اوکے میں سینڈ کرتا ہوں۔ خیام کو ڈر تھا دیر زیادہ نہ ہو، نورے کی پریشانی سے برداشت نہیں تھی، مگر سب سے بڑی پریشانی وہ خود اس کے پاس بیچ رہا تھا۔ وہ تھکی ماندی شاپنگ سے واپس آ کر صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی تھی جب مسز نجف لکھانی پرس جھنجھلاتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ آ گئی اپنے بوائے فرینڈ کی بیوی کو شاپنگ کروا کر۔ ان کا لہجہ استزائیہ تھا۔ وہ بچی ہے، کم آن موم، فبیہا نے چڑھ کر جتایا تھا۔ آج بچی ہے، کل وہ بڑی ہو جائے گی اور تم بوڑھی۔ وہ بھی جتاتے ہوئے بولی تھی، بیٹی کی یہ خواری ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اسے سیٹل دیکھنا چاہتی تھی۔ سو بٹ خیام بھی بوڑھا ہوگا میرے ساتھ، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا میری جان۔ انہوں نے افسوس سے بیٹی کو دیکھا تھا۔ فبیہا کا فون بجا، شارک کی کال تھی۔ اس وقت وہ حیران ہوئی، نجف بھی بھانجے کی کال پر الرٹ ہوئی تھی۔ کیسی ہو فبی؟ شارک نے اپنائے سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ سنانا یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں پاکستان تم سے ملنے، شارک نے لہجے میں محبت سے منہ کر کہا تھا۔ اوہ گریٹ، ضرور آؤ، تمہاری خالہ کا گھر ہے، مگر صرف میرے لیے آ رہے ہو تو اپنے پیسے خرچ نہ کرنا، میں خیام سے نکاح کر رہی ہوں۔ اس نے شارک کو سناتے ہوئے اپنی ماں پر بم پھوڑا تھا۔ وہ لیٹ نائٹ گھر میں داخل ہوا تھا اور حسب توقع نورے کو اپنا منتظر پایا۔ اب آئے کیوں نہیں؟ وہ سخت ناراض تھی، اسے آئیڈیا تھا، اس نے اس کی ناراضگی کم کرنے کی کوشش کی۔ فبیہا نے کروا دی سب سے ساری شاپنگ۔ نورے جی، خیام نے سب چھوڑ کر اسے تھاما تھا اور خود اس کے سامنے آن کر بیٹھا تھا۔ نورے تم مجھے کیسا انسان سمجھتی ہو؟ خیام نے اس کا امتحان لینا شروع کیا تھا۔ بہت اچھا انسان، اور اگر میں کہوں میں اچھا نہیں ہوں، میں نے بہت برے کام کیے ہیں، پھر تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ خیام میں تمہارا شوہر ہوں، مگر میں نے کسی اور سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا شوہر بنوں گا۔ اب بتاؤ، اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں تو میں کیسا اچھا انسان ہوا؟ میری وجہ سے روئے گی تو میں کیسے اچھا انسان ہوا؟ خیام نے اسے دیکھ کر اس کا چہرہ اتر سا گیا تھا۔ کس سے وعدہ کیا ہے آپ نے؟ اس نے آنسوں کو روکا تھا مگر ناکام رہی۔ نورے کو روتا دیکھ کر اس نے خود سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ فبیہا سے، آپ کی دوست؟ وہ حیران تھی۔ وہ دوست بھی ہے اور گرل فرینڈ بھی۔ خیام کا سر مزید جھک گیا تھا۔ آپ کرنا چاہتے ہو؟ نورے نے پوچھا تھا۔ نہیں اب نہیں، مگر وعدے کی 5 اٹک رہ گئی ہے، یقین کرو میں نہیں چاہتا، اب حلال کی لذت زیادہ ہے، ورنہ کبھی فبیہا سے حرام کا رشتہ نہ بناتا۔ نورے فخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اپنا وعدہ نبھانا چاہیے، دادا جی کہتے تھے مسلمان ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتے۔ نورے تم بہت معصوم ہو، بہت عظیم ہو، شاید اسی لیے اللہ نے میرے دل میں تمہاری جانب پھیر دیا ہے، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیام نے مسکرا کر اسے بتایا تھا، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں اور آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، میں ان کی عزت کروں گی، آپ کی گرل فرینڈ ہوں میں۔
وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی تھی، خیام اس کے محبت کے بوجھ تلے دب سا گیا تھا۔ حال شارک پاکستان آیا ہوا تھا مگر اس نے ہوٹل میں قیام رکھا تھا۔ فبیہہ کو پتہ چلا تو اسے افسوس ہوا، بہت روڈ ہو گئی تھی اس کے ساتھ۔ کہاں جا رہی ہو؟ شارک سے ملنے کے لیے ہوٹل۔ شکر ہے تمہیں میرے بانجے کا خیال آیا، شارک کی پسند ہو تم، مگر تم کو تو وہ دوسری بیوی بننا ہے کسی کی افسوس کرنا پھر بعد میں۔ خیام مجھ سے محبت کرتا ہے۔ واقعی وہ محبت کرتا تھا۔ حقیقت میں آ جاؤ فبیہہ باہر کی جانب بڑھی تھی، اس کا شارک کے ہوٹل کی طرف تھا۔ اس کا ارادہ شارک کے ہوٹل کی طرف جانے کا تھا۔ گاڑی اسپیڈ سے رواں تھی، اس کا ذہن بھی ماضی میں رواں دواں تھا۔ ان گزرے سالوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اکثر نورے سے ملتی تھی، نورے کا اخلاق اب اس کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ تم اپنے ہوش میں ہو خیام؟ تمہارا سر سے اس فبیہہ کا بھوت نہیں اترا؟ نورے کا سوچا ہے اس کی اجازت سے وہ بولا تھا۔ وہ جانتی ہے وہ کون ہوتی ہے؟ اجازت دینے والی میری بیوی ہے۔ تم نے کیا کہا ہے میری معصوم سی بچی سے کہ وہ مان گئی؟ صرف وہ ذمہ دار ہوگی، محبت بس نورے ہے۔ وہ صرف ذمہ داری ہوگی، محبت صرف نورے ہے۔ کل میرا نکاح ہے، شارک مبارک ہو۔ وہ مسکرا کے بولا تھا۔ میری طرف آؤ گے؟ نکاح میں ماما بابا نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ضرور آؤں گا فبیہہ، میں ٹھیک کر رہی ہوں نا؟ شارک اس نے ایک دم سے پوچھا تھا۔ نہیں، تم ایک اچھے بھلے کپل کے بیچ آ رہی ہو۔ بیچ میں وہ آ گئی۔ فبیہہ نے ترک کر بولا تھا۔ نہیں، وہ خود نہیں آئی، اس کی قسمت اسے لے کر آئی اور تم زبردستی خیام کی قسمت بننا چاہ رہی ہو۔ خیام نے مجبوری میں نکاح کیا تھا اور اب وہ مجھے کہیں سے بھی مجبور نہیں لگتا۔ فبیہہ کب تک آنکھیں بند رکھو گی؟ شارک نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ تم حقیقت سے نظریں چرا رہی ہو، گناہ پر گناہ کر رہی ہو، ایک کپل کو توڑ رہی ہو۔ بس کل نکاح ہے میرا، آ جانا۔ وہ جانے کے لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شارک سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمینہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ نے نورے سے شکوہ کیا تھا، اس نے سب باتیں ان سے چھپائی تھی۔ خیام نے کل کے نکاح کا ارینجمنٹ ریحان کے گھر کروایا تھا۔ وہ اور نورے اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ نورے کو اس وقت صرف تنہائی درکار تھی۔ فجر تک وہ صرف سجدہ ریز ہی رہی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، اگر یہ تیرا فیصلہ ہے، مجھے میرے شوہر کو اس سے بچا لے، اس کے فریاد سن لے جس کا تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ وہ رو رہی تھی۔ صبح 10 بجے خیام پورچ میں دکھائی دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی سفید شلوار قمیص میں، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ خیام نے اوپر نظر کی تو وہ پردے کے پیچھے جا چھپی۔ اسے دیکھ لیتی تو شاید روک لیتی۔ اس نے خیام کا سامنا نہیں کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے آگے بڑھ چکا تھا۔ نورے کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ دلہن کو بلاؤ۔ نکاح خوان نے تیسری بار اسٹارٹ کیا تھا۔ خیام فبیہہ کا نمبر مسلسل ٹرائی کر رہا تھا مگر جواب نہیں آیا، شاید راستے میں ہو۔ اس وقت لانچ میں فبیہہ داخل ہوئی، دلہن والے حلیے سے آ رہی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ آؤ بیٹھو، مجھ سے شادی کرو گے؟ فبیہہ نے خیام سے پوچھا۔ اس لیے تو بیٹھا ہوں یہاں، اور میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ خیام نے خود پر قابو رکھا۔ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ دیر ہو رہی ہے۔ خیام کو غصہ آ رہا تھا۔ میں نہیں کروں گی جب تک نہیں بتاؤ گے، بس ضد تھی۔ چپ کر جا فبیہہ، سر پھٹ رہا ہے میرا۔ وہ بے قابو ہوا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی تھی خیام سمیت سب کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ تب کرنا چاہتی تھی جب تم مجھ سے محبت کرتے تھے، جب محبت ہی نہیں رہی تو کیوں کرے ہو یہ سب؟ کیوں فرشتہ بن رہے ہو اس نورے کو دکھانے کے لیے؟ کیا سمجھتی ہے وہ خود کو؟ وہ بہت مہان ہے اور میں شیطان ہوں؟ نہیں خیام، میں نے محبت کی، تم نے بھی کی، مگر بھکتی۔ تم مرد بڑے بے غیرت ہوتے ہو، بہت گھٹیا۔ نہیں تمہاری نورے مبارک ہو۔ یہ گھر والیوں کو اپنے شوہر پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ میں بھی ناز کرنا چاہتی ہوں، گھر والی بننا چاہتی ہوں اس کی، جو صرف میرا ہے۔ میں ایک بٹے ہوئے شوہر سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نورے کو بتاؤں گی میں بھی اچھی لڑکی ہوں، تمہاری ماں کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں نے کسی کا گھر نہیں توڑا۔ ہم تینوں کی زندگی میں زہر نہیں گھول سکتی میں۔ مزید وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ فبیہہ میں واقعی گھٹیا اور بے غیرت ہوں، مجھے اللہ نے موقع دیا اپنی غلطی سدھارنے کا۔ اللہ کا سب کچھ ہے دیا، میرے پاس نہیں ہے تو تمہارا نہیں، میں تمہارا نہیں ہوں۔ نورے کا بھی، شارک کا بھی، اور میں اپنے گناہوں کی سزا تم دونوں کو نہیں دینا چاہتا۔ جیسے مجھے نورے سے محبت ہوگی، مجھے یقین ہے جلد تمہیں بھی شارک سے محبت ہو جائے گی۔ میری دعا ہے خیام کی آنکھیں اس کا چہرہ بھگو گئی تھی۔ فبیہہ کے قدموں میں گرا، وہ اس سے معافی کا طلبگار تھا۔ ایک لڑکی کو یوز کرنے سے بیچ راستے میں چھوڑ دینا وہ نادم ہوا تھا۔ فبیہہ کو سکون مل گیا تھا، اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ آج ہوا تھا۔ وہ ایک اچھی تربیت کا مرد تھا جس نے اپنا قول آخر تک نبھایا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے تھے اور آج اسے محبت کا فرض سمجھ آ گیا تھا۔ آج خیام درانی اور نورے آغا کا ریسیپشن تھا۔ شہر کی ساری کیا موجود تھی۔ تہمینہ درانی مسکراتے سب مہمانوں سے مبارکباد موصول کر رہی تھی۔ فبیہہ اور شارک بھی ولیمے میں شریک ہوئے تھے۔ فبیہہ نے شارک کے ساتھ اسٹیلس سیٹل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ خیام اور نورے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے قیامت ڈھا رہے تھے۔ شارک اور فبیہہ ساتھ اسٹیج پر چڑھے اور آؤ سیلفی لیتے ہیں۔ ریحان نے موبائل آن کیا تو فبیہہ مسکرا کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ تصویر من میں بسی یار کی تسبیح پڑھی تیرے پیار کی، دل یہ میرا تیرے دل سے جا ملا رب سے، جس کو مانگا وہ صلہ ہے۔
تقدیر جب سے تجھ سے ہے جڑی، پوچھو نہ پوچھو ہم ستائے ہوئے ہیں، ہم ستائے ہوئے ہیں۔ وہ روم میں داخل ہوا تو نورے کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ شرمایا جا رہا ہے۔ خیام دھیرے سے چلتا ہوا اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ آپ میری کون ہے؟ خیام نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ بیوی۔ نورے کی مری مری آواز نکلی تھی۔ تو بیوی اتنی دور کیوں ہے؟ پہلے منہ دکھائی دے، جب سب کچھ تمہارا ہی تو ہے جان۔ کمرے میں پھولوں کی مہک ان کے سرسراتے بدنوں کا مہکتا رہی تھی۔ آج محبت کا خراج وصول ہو رہا تھا، جس نے عر اور جسم کا ہر فاصلہ مٹا دیا تھا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور لاسٹ پہ جا کے نا کچھ لائن آگے پیچھے تھی جسے میں نے ٹھیک سے پڑھنے کی کوشش کی، تو آپ لوگ تھوڑا اگنور کیجیے گا اگر وہ صحیح طریقے سے میں نے نہ پڑھا ہو، کیونکہ لائن آگے پیچھے تھی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ چائلڈہڈ نکاح بیس تھا ناول، اور سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ ایج ڈفرینس تھا ناول۔ بولڈ رومانٹک لو اسٹوری تھی۔ یہ ناول کا نام ہے رسم وفا، اس کی رائٹر ہیں قاسم زہرا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔